الحمدللہ علی احسانی والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشانہ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ واخوانہ اما بعد۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس محفل مذاکرہ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی محفل میں بھی ہم وہی موضوع ڈسکس کر رہے تھے جو آج ہمارا موضوع ہوگا، یعنی عورت کے اوپر ہونے والے اعتراضات۔ عام عورت نہیں بلکہ مسلم عورت، اسلامی عورت جو اسلام کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہے۔ کچھ اور شبہات ہیں جو پیدا کیے جاتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ عورت کے لباس کا ہے۔ آج کل خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ممالک میں عورتوں کے نقاب پر پابندی لگی ہے، عورتوں کے برقعے پر بھی پابندی لگی ہے۔ کچھ مغربی ممالک ہیں جن کو یہ دیندار عورت، یہ مسلمان عورت کانٹے کی طرح چبھتی ہے، لہٰذا وہ اسے قطعی طور پر برداشت نہیں کر سکتے اور نہیں کر پاتے، اس لیے انہوں نے نقاب ہی کو بین کر دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم تفصیل کے ساتھ اس نقطے پر گفتگو کریں، اپنے ان محترم علماء کرام کا تعارف پیش کر دیتے ہیں جو آج ہمارے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے دائیں طرف مولانا عبدالہادی عمری مدنی حفظہ اللہ جو برطانیہ سے تشریف لائے ہیں۔ ایسے ہی بائیں طرف مجھ سے قریب مولانا ابو ظفر حسان ندوی، جمعیت المسلمین بھیونڈی کے آپ صدر ہیں، ایسے ہی ایجوکیشنل ٹرسٹ بھیونڈی کے بھی آپ صدر ہیں۔ ایسے ہی مولانا رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے فارغ التحصیل۔ میں اب تمام علماء کرام کا اس محفل میں استقبال کرتا ہوں۔ مولانا سب سے پہلے عبدالہادی عمری مدنی حفظہ اللہ، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں لباس کے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ عورت کو گرمی کے مہینے میں پھر گرمی کا ٹیمپریچر بتایا جاتا ہے 45 ڈگری سیلسیس 40 ڈگری سیلسیس، پھر وہ برقعے کو ایک خاص خوفناک حیت میں دکھایا جاتا ہے کہ دیکھیے مسلمانوں نے اپنی عورتوں کو کس قدر باندھ کے رکھا ہوا ہے، بیچاری نہیں چاہتی ہے رہنا۔ دیکھیے ایک مرد معمولی لباس پہن کر بھی پسینے میں ڈوبا جا رہا ہے اور وہ اس کو موٹا جھوٹا لباس پہنائیں گے، پھر اس پر برقع پہنائیں گے، پھر اس پہ نقاب پہنائیں گے، اور اتنا قابل نفرت برقعے کو بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ عام لوگ جو اس سے مانوس نہیں ہیں برقع دیکھ کر خوف کھاتے ہیں۔ ذرا اس تعلق سے کچھ مفید باتیں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروپیگنڈا جو الیکٹرانک میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے اس کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس سے پہلے ایک اور نقطہ سمجھنا چاہیے۔ میں اگر اپنی مرضی اور اپنی چوائس سے ایک لباس پہن رہا ہوں، مجھے تکلیف نہیں ہے، مگر آپ کو اس سے تکلیف محسوس ہو رہی، اور جب وہ اپنی مرضی سے برقع پہنی ہے وہ خود فیصلہ کرے گی کہ مجھے گرمی لگی ہے یا سردی لگی ہے، دیکھنے والوں کو کیا اس سے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو نقطہ اس میں سمجھنے کا یہ ہے کہ پہننے والوں کو اتنی تکلیف نہیں ہو رہی ہے جتنی کہ دیکھنے والے اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پہننے والا تو اپنی مرضی سے اور اپنی خوشی کے ساتھ وہ برقع پہن رہا ہے۔ تو ایک تو بات اس کے اندر یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ برقع یا پردہ یا اس طرح کا جو لباس مسلم خواتین عام طور پر پہنتی ہیں، یہ کیا کلچرل لباس ہے یا شرعی لباس ہے؟ ان دونوں میں فرق ہے۔ کلچر جو ہوتا ہے مقامی تہذیب اور وہ مقامی حالات کے مطابق اپنایا جاتا ہے۔ گاؤں کا کلچر اور ہوگا، شہر کا الگ ہوگا، پھر ایک ہی گاؤں کے مختلف حصے جو ہیں ان کا الگ الگ ہو سکتا ہے، ایک ہی شہر کے مختلف حصوں کا، جبکہ شرعی جو تقاضے ہیں وہ آفاقی ہیں، ساری دنیا کے لیے ایک ہیں، کیونکہ قرآن چاہے وہ انگلستان کے رہنے والے ہوں، امریکہ کے رہنے والے ہوں، عرب کے رہنے والے ہوں، سب کے لیے ایک ہی قرآن ہے۔ تو یہ جو لباس کا جو مسئلہ ہے اس میں چند چیزیں وہ شرعی ہیں، چاہے وہ کہیں کے رہنے والے ہوں، شریعت کے مطابق اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثلا مسلمان خاتون کے لیے اسلام جو لباس متعین کر رہا ہے، اسلامی نقطۂ نظر سے وہ ساتر لباس ہونا چاہیے، یعنی پوری طرح سے وہ کور ہو۔ باقی رہا کہ وہ برقع کس شیپ کا ہو، یا اوور کوٹ وہ پہن لے، یا چادر سے اپنے آپ کو ڈھانک لے، یہ اس عورت کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے کہ آپ اس میں سے جس کو چاہے چن لیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کی زیب و زینت ڈھک جائے اور لباس ساتر ہو جائے، رنگ سفید ہو، کالا ہو، سیاہ ہو، جیسے بھی ہو، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، شریعت اس میں مداخلت نہیں کرتی۔ تو یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہوئیں۔ ساتر لباس یہ اسلامی لباس ہے،
یہ اس کی مرضی کا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان خاتون یہ کہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ہاف اسکرٹ پہن کر میں باہر نکلوں. کیا اسلام اس کی اجازت دے گا؟ قطعاً نہیں دے گا. لیکن اس کے مقابلے میں مغربی دنیا کی ڈبل موناپولی جس کو کہہ لیں یا ڈبل اسٹینڈرڈ کہہ لیں کہ کس طریقے سے وہ اس کے اندر تفریق کرتے ہیں. فرانس کے اندر ایک عورت ہاف نیکڈ لباس مطلب برہنہ لباس، نیم برہنہ سمجھیے، نیم برہنہ لباس پہن کر نکلتی ہے. فرانس کا قانون کہتا ہے کہ وہ اس کی مرضی ہے، وہ جیسے چاہے نکلے. اسی کی ایک سہیلی ہے اور وہ پوری طرح اپنے آپ کو کور کر کے نکلتی ہے تو فرانس کی پولیس وہاں پر متحرک ہو جاتی ہے کہ اس کو پکڑو اور اس کو جرمانہ لگاؤ. اگر یہ اس کی مرضی کی بات ہے جو نیم برہنہ ہو رہی ہے تو پورا مکمل ساتر لباس پہننے والے کو آپ مرضی کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ منافقت تو آپ میں پائی جاتی ہے. دونوں فرانسیسی ہیں، دونوں وہیں کے رہنے والے ہیں، دونوں سہیلیاں ہیں. ایک نیم برہنہ ہے، آپ اس کو اجازت دے رہے ہیں، اور ایک پوری طرح ڈھکنا چاہتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ ہم اجازت نہیں دے سکتے. یہ فرق ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ انسانی آزادی کے بھی خلاف ہے. بالکل، جزاک اللہ خیر. مولانا ندوی صاحب، اسلام نے جو لباس کے تعلق سے جو ضوابط رکھے ہیں وہ کیا ضوابط ہیں، اور عورت ہی کو کیوں اس لباس کا پابند بنایا، مرد کو کیوں نہیں بنایا؟ وہ کہتے ہیں گوشت پوشت یعنی چمڑی سب برابر ہے، یہ ہم بھی گوشت والے ہیں وہ بھی گوشت والے ہیں. عورت کے اوپر کیوں یہ پابندی عائد کی جائے کہ وہ موٹا جھوٹا لباس پہنے، اپنے بدن کو ساتر کرے اور ڈھیلا ڈھالا لباس پہنے، گرمی میں بھی وہ کالا کلوٹا برقع پہن کے چلے؟ مرد کو کیوں آزادی دی گئی، کیوں اس سے آزاد رکھا گیا؟ ایسا نہیں ہے، اسلام نے مرد کو بھی آزادی نہیں دی ہے، پابند کیا ہے. جسمانی ساخت کے اعتبار سے مرد کا سطر طے کیا گیا ہے ناف سے گھٹنے تک، اور عورت کے پورے جسم کو سطر کہا گیا ہے. اس میں جو اٹریکشن ہے، جاذبیت ہے، جو اس کا باندھا ہے، جو اس کا سراپا ہے، ان ساری چیزوں کو رکھ کر کے یہ بات طے کی شریعت نے یہ پورے طور پر سطر ہے. اور سطر کا چھپانا اسلام نے فرض قرار دیا ہے. تو مرد کو بھی سطر چھپانا ہے، عورت کو بھی سطر چھپانا ہے. فرق کیوں رکھا؟ فرق کیونکہ عورت کا پورا جسم سطر ہے. میری بات سنی نہیں؟ عورت کا پورا جسم سطر ہے اسلام میں، اس کو چھپنا چاہیے. مرد کا سطر طے کیا گیا ہے ناف سے گھٹنے تک، اس کو چھپنا چاہیے. یہ صحیح ہے کہ امام مالک کی یہاں گنجائش ہے، اس وجہ سے پہلوانوں کے لیے گنجائش. اسلام نے جو فرق اس طرح رکھا ہے کہ اس کی جسمانی ضرورت اور اس کی حیثیت کے مطابق متعین کیا گیا ہے. مرد کی ضرورت اور ہے، اس کا اٹریکشن اور ہے. عورت کی ضرورت اور ہے اور اس کا اٹریکشن اور ہے. عورت اگر گھر میں ہو، اپنے شوہر کے ساتھ ہو، تو وہاں اس کی کیفیت کچھ اور ہوگی، وہاں اس کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی. عورت گھر میں ہے، محترم رشتہ داروں کے ساتھ ہے، وہاں پابندیاں کچھ اور انداز کی ہوں گی، اس طرح کی نہیں جو باہر والی ہوتی ہیں. یہ دوسرا اسٹیج ہے. عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو وہ سب کی بیوی تو نہیں ہے. تو جب سب کی بیوی نہیں ہے تو سب کی نظریں اس کی طرف کیوں اٹھنے لگیں؟ پابندی ہے اس کی اپنی ضرورت کے مطابق. مرد کو ایسے نہیں چھوڑ دیا گیا کہ وہ بغیر پابندی کے جو چاہے جیسے چاہے ننگے نکل جائے. اس کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ اس کی اجازت تو جو ہے خود امریکہ کا کورٹ نہیں دے رہا ہے. موجودہ اس میں امریکی کورٹ نے یہ قانون بنایا ہے کہ لڑکے جو غلط قسم کے لباس اور جینز خاص طور پر پہن رہے ہیں ان کے لیے پابندی لگا دی گئی کہ آپ مہذب ہو کر نکلیں. تو اس کا معنی کیا ہوا؟ امریکی کورٹ کو بھی ماننا پڑا کہ ایک حد پر جا کر ہماری جو آزادی ہے اس کو رکنا چاہیے. جزاک اللہ خیرا. ناظرین کرام، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے لیکن مکمل کریں گے. بریک کے بعد آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، بریک کے بعد آپ سب کا استقبال ہے. عورت کا لباس، اس تعلق سے گفتگو چل رہی تھی. یہی چیز جانتے ہیں مولانا رضا اللہ عبد الکریم صاحب سے. مولانا، لباس کے تعلق سے شریعت نے یہ پابندی کیوں رکھی ہے؟ عورت کے اوپر اتنے زیادہ ضوابط کیوں رکھے ہیں؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ ہماری غلط سوچ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ عورت پر یہ ضوابط رکھے ہیں، مرد پر نہیں رکھے ہیں. عورت کی حفاظت و صیانت اور اس کو غلط نظروں سے اور سماج کے بھیڑیوں اور مجرموں سے بچانے کے لیے اسلام نے اس کو ایسا لباس پہننے کا حکم دیا ہے جس سے وہ ہر طرح کی ظلم و زیادتی سے بچ سکے. اس لیے قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا، یعرفن فلا یؤذین.
وہ ایک باوقار لباس پہنے تاکہ پہچانی جا سکے کہ یہ شریف خاندان کی خواتین ہیں، لہٰذا ان کو کسی دوسری نظر سے نہ دیکھو، ان کے ساتھ کوئی اور تمنا اور آرزو وابستہ نہ کرو۔ تو عورت کو یہ لباس دیا اس لیے ہے تاکہ اس کی حفاظت ہو سکے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا معاملہ نہ ہو جو آج کل ہمارے ٹی وی، ریڈیو اور تمام ان خبروں میں آج کل ہر دن ہم اخباروں میں جو کچھ پڑھتے ہیں۔ اور یہ آپ 99% آپ دیکھ لیجئے یہ واقعات انہی خواتین کے ساتھ پیش آتے ہیں جو بے پردہ رہتی ہیں اور خوب بھڑکیلے لباس پہن کر وہ اپنی زیب و زینت کو اجاگر کر کے باہر نکلتی ہیں، انہی کے ساتھ پیش آتے ہیں یہ سارے واقعات۔ اور جو خواتین پردے کے ساتھ رہتی ہیں ان کے ساتھ یہ واقعات نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے؟ آتے اسی لیے نہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کی حفاظت میں جب دیا تو اسلام نے ان کے لیے حفاظت کا انتظام کیا تھا، اس سے نظروں سے بھی حفاظت ہو گئی اور مکروہ عزائم جو ہوتے ہیں اس طرح کے لوگوں کے ان سے بھی حفاظت ہو گئی۔ ایک اور بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اسلام نے جو عورت کو دیا ہے کیا یہ کہیں اور بھی پایا جاتا ہے؟ مولانا نے ذکر کیا اس کو، اس کی وضاحت کر دی۔ ایک دوسری بات، آپ اس بات سے کہ آپ نے گرمی کا زمانہ ہے، مرد تو کھلا ہوا لباس پہنے ہوئے ہے، عورت کو آپ نے بند کر دیا۔ گرمی کے زمانے میں آپ کو مسلم خاتون کی گرمی سے بڑی ہمدردی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جاڑے کا زمانہ ہے، مرد پوری فل پینٹ پہنے ہوئے ہے، اوپر بھی کپڑا پہنے، اوپر سے کوٹ بھی پہنے ہوئے ہے، پھر ہیٹ بھی لگائے ہوئے، اور اس بیچاری کو ننگا کر دیا، اس کو اسکرٹ اور ٹاپ اسکرٹ پہنا کے آپ لیے پھر رہے ہیں، اس کو سردی نہیں لگ رہی؟ کیوں؟ یہ آپ کی ہمدردی اس کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ ہمدردی تو اس کے ساتھ بھی آپ کو ہونی چاہیے۔ یہ ہمدردی صرف موسم گرما میں ہے، موسم سرما میں آپ کو ہمدردی عورت کے ساتھ ہو رہی ہے، یہ سردی میں کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ وہ بیچاری کانپ رہی ہے، لیکن اپنی فیشن اور اس کو بچانے کے لیے وہ کہیں شراب کا، کہیں کسی دوسرے کا سہارا لے کر وہ اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کر رہی، مینٹین کر رہی ہے تاکہ میں مہذب سماج کی فرد کہلاؤں۔ یہ منافقت نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ اور آپ دیکھیے یہ ہمارا کلچر الگ ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ امریکہ سے یہی آزادی نسواں کے کچھ نمائندہ تنظیموں کے کچھ افراد، خواتین پر مشتمل تھے، وہ لوگ سعودی عرب گئے ریاض، اور ریاض کے ایک طالبات کے کالج میں جس کی پرنسپل ایک خاتون تھیں، ان سے کہا کہ ہم آپ کا کالج دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ سے کچھ انٹرویو کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، آئیے آپ۔ وہ ان کو لے گئیں، وہ پورے اپنے لباس میں تھیں، اسکارف لگائے ہوئے پردے کے ساتھ، اور لے گئیں، سارے دیکھا بڑی اچھی تعلیم ہو رہی ہے اور بڑے اچھے پیمانے پر مرد بھی پڑھا رہے ہیں، تو وہ پردے کے ساتھ پڑھا رہے ہیں لیکن تعلیم وہی ہو رہی ہے اور نہایت معیاری۔ انہوں نے طالبات سے جو کچھ سوالات کیے وہ بھی سارے سوالات انہوں نے دیے۔ اب آ کر انٹرویو شروع ہوا، یہی بات انہوں نے کہی کہ ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے آپ لوگوں کے اوپر، بڑی ہمدردی کہ آپ لوگ اتنی گرمی کے زمانے میں اتنا سارا لباس آپ کو زبردستی تھوپ دیا گیا ہے، آپ کے دل میں کبھی اس سے آزاد ہونے کی کوئی بات پیدا نہیں ہوتی؟ تو اس خاتون نے کہا، اللہ اس کو جزائے خیر دے، کہا کہ مجھے آپ کے اوپر افسوس ہو رہا ہے، آپ ایسی بات کرتے کیسے؟ آپ کو اپنی تہذیب عزیز ہے، آپ یہ جو کچھ لباس پہنی ہوئی ہے یہ آپ کی تہذیب ہے، اس کے خلاف اگر میں کچھ کہوں تو آپ آپے سے باہر ہو جائیں گی۔ آپ میری تہذیب کے خلاف جو مجھے اچھی لگ رہی ہے، میں نے اپنے باپ دادا سے پائی ہے، جو میرے ملک میں، میرے وطن میں، میرے دین میں جس کو اچھا پسند کیا گیا ہے، آپ اس کے خلاف کیسے بول رہے ہیں؟ آپ کو شخصی آزادی ہے، مجھے شخصی آزادی کیوں نہیں ہے؟ جب مجھے یہ لباس پسند ہے، میں اپنی عفت، عصمت، حرمت ہر ایک چیز کو اس میں بچا سکتی ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے یہ حرمت والا لباس پہننا، تو آپ کو اعتراض کرنے کی اس میں گنجائش کہاں ہے؟ آپ یہ سمجھتی ہیں مرد ہم سے زبردستی یہ لباس پہنواتے ہیں؟ آپ معاف کیجئے گا، اگر میرا شوہر بھی مجھ سے کہے کہ یہ لباس نہ پہنو، اسکرٹ پہنو اور ایسا کرو، تو میں کبھی اس کے ساتھ نہیں رہوں گی اور اس کی بات نہیں مانوں گی۔ مجھے یہی لباس پسند ہے اور اسی لباس میں میری عزت۔ تو وہ حیران رہ گئی، اور یہ انٹرویو یہاں کے اردو اخباروں میں بھی چھپا اور وہاں کے عربی اخباروں میں بھی آیا۔ تو کیا ہے کہ مسلم خاتون، افغانستان کو دیکھ لیجئے، افغانستان میں کتنے سالوں سے جنگ چل رہی ہے اور پوری کوشش ہے امریکیوں کی، برطانیوں کی کہ وہاں کی خواتین کو پردے سے نکال کر بے پردہ کر دیں، لیکن وہ خواتین آج بھی اتنی مصیبتوں، پریشانیوں کے باوجود وہ اپنا لمبا
برقع اور ٹوپی والا وہ اپنائے ہوئے ہیں اور اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ یہ پردہ ان سے ہٹ جائے لیکن نہیں ہٹا. کسی کے کلچر پر آپ اس طرح سے اعتراض کر رہے ہو اپنے کلچر کو تھوپنے کے لیے، تو آپ یہ لڑائی کس چیز کی لڑ رہے ہو؟ شیخ اس میں یہ بھی تو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو پردہ ہے جی جس کو دور کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا تو نہیں کہ اس کے پیچھے پردہ اتنی طاقتور چیز ہے جی کہ اس سے جو ہے یہ سیکولر طاقتیں تھر تھر کانپ رہی ہیں. جی کانپ رہی ہیں. اور اگر یہ پردہ طاقتور نہیں ہوتا، فرانس والوں کو قانون نہیں بنانا پڑتا. جی جی اس برقعے سے اتنا ڈر اور خوف پیدا ہو گیا کہ ان کو دیکھ کر ہمارے دل دہکنے لگتے ہیں، ڈوبنے لگتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا سے کیا کر دیں گی. جی تو اس کا مطلب ہے کہ پردے میں بہت پاور ہے. جی اگر پردے میں پاور نہ ہو تو پھر فرانس میں قانون نہ بنے. بالکل صحیح بات ہے. مولانا محترم، جیسا کہ ہم نے گفتگو کی اور سنا، اللہ رب العالمین نے فطری طور پر خلقت کے حساب سے ہی مرد عورت میں فرق کیا ہے. پھر یہ کہ مرد کی الگ ذمہ داریاں ہیں اور عورت کی الگ ذمہ داریاں ہیں. جہاں تک بازار کی وہاں تک بات ہے، مارکیٹ کی جہاں تک بات ہے، تو دونوں کو، مرد عورت دونوں کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہ نیشی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ عورت کے اوپر یہ پابندی خاص طور پہ اس لیے رکھی گئی ہے کہ مارکیٹ جو ہے، جو عمل کا میدان ہے، وہ مردوں کا ہے، وہ ان کی اصل فطرت کے مطابق بھی ہے. اسی لیے جو بعد میں آ رہی کسی ضرورت کے لیے، اس کو ان کے نظروں سے بچانے کے لیے، اس کی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے شریعت نے یہ ساری پابندیاں رکھی ہیں تاکہ وہ مکرم اور محترم رہ سکے. میں آپ سے ایک بات روشنی ڈلوانا چاہتا ہوں مولانا. یہ اگر عورت اپنی پسند سے کم لباس پہنتی ہے تو کیا اس سے اثر پڑتا ہے؟ کیوں لوگ یا مسلمان یا اسلام کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے؟ وہ لوگ کیوں مخالفت پہ آمادہ ہو جاتا ہے جو چیز ایک عورت اپنے پسند سے منتخب کرتی ہے اپنے لباس کو؟ دیکھیے، یہ حدود اللہ میں شامل ہے. جن چیزوں کو اللہ نے طے کر دیا اور نص سے ثابت ہے، اگر اس میں کمی کی جائے گی تو وہ چیز نص سے ٹکرائے گی. ہم اس لیے منع کرتے ہیں. وہ وزنی لباس نہ پہنے، ہلکا پہنے لباس، لیکن اس کا بدن چھپنا چاہیے، سطر معلوم ہو، اتنا زیادہ فٹ نہ ہو اس کی اعضاء کی نمائش ہو جائے، یعنی پہننے کے باوجود وہ چیزیں عریاں ہو جائیں. ان چیزوں کا چھپنا ہی چاہیے جن کو اللہ نے حکم دیا ہے چھپانے کا. دیکھیے، آپ نے اپنے بیان میں سے پہلے کہا تھا کہ مرد بھی گوشت پوشت کا ہے، عورت بھی گوشت پوشت کی ہے. جی، یہ بات کہی جاتی ہے. کہی جاتی ہے بہت زیادہ. کیا یہ حقیقت کے مطابق ہے یہ قول، یہ بات؟ کیا ہر جگہ کا گوشت پوشت ایک ہی طرح کا ہے؟ ایک آدمی کو آپ ہاتھ سے ماریں اور ایک آدمی کو پیر سے ماریں، کیا برابر مانا جاتا ہے؟ کیا آپ کسی آدمی کے رخسار کا بوسہ لیتے ہیں، کسی آدمی کے پیر کا بوسہ لیتے ہیں، کسی کے سرین کا بوسہ لے سکتے ہیں، کسی کے جسم کے کسی اور حصے کا بوسہ لے سکتے ہیں؟ جب مرد کا جسم سارا کا سارا ایک جیسا نہیں ہے تو مرد اور عورت کے جسم میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. عورت کی ہر ایک چیز ایسی ہے جو آدمی کو پاگل کر دیتی ہے، دیوانہ کر دیتی ہے. اس کے جسم کے ابھار، اس کے جسم کی خوبصورتی، اس کی آنکھوں کی. میں ایک واقعہ آپ کو اسی ضمن میں ذکر کرنا چاہوں. مولانا ابو العلا مودودی صاحب، ایک خاتون مریم جمیلہ، بڑی خط و کتابت ان حضرات کے درمیان رہی اور اس خاتون نے بڑی خدمت کی اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں. ایک جگہ انٹرویو کے لیے ایک آدمی، ایک بڑے چینل پہ ان کا انٹرویو شائع کرنے کے لیے ایک صحافی آیا، اس کا مریم جمیلہ کا، اور بات کرتے کرتے اس نے کہا آپ کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں. تو اس خاتون کو بڑی غیرت آئی. اس دن انہوں نے فوراً اپنے پرس سے چشمہ نکالا اور چشمہ لگا لیا، اور اس کے بعد کبھی بھی اس خاتون کو بغیر چشمے کے نہیں دیکھا گیا. دیکھیے، یہ ہے غیرت، اس کو کہتے ہیں عفت و عصمت. جن کے یہاں غیرت، حیا، شرم، عفت، عصمت کا کوئی معنی ہی نہ ہو، ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جسم سب برابر نہیں ہیں. خاتون کو جو سارا جسم ڈھکنے کا حکم دیا گیا ہے وہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ اگر وہ اس جسم کی نمائش کرے گی تو نوجوان خاص طور سے ہمارے سماج کے، معاشرے کے بگڑیں گے اور اس کے ساتھ برائی کرنے کے پلاننگ کریں گے. ایک کرے گا، دوسرا کرے گا.
اجتماعی طور پہ کرنے کی کوئی، اب یہ سموہک بلاತ್ಕಾರ اور یہ وہ سب کچھ ہو رہے ہیں، یہ کس لیے ہو رہے ہیں؟ آپ ذرا یہ دیکھیں کن لڑکیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں جو نکل رہی ہیں بناؤ سنگار کے ساتھ، اپنے سارے اعضاء کو ابھار کر اور ان کو دوسرے لوگوں کے لیے دکھانے کے لیے. تو ان کو یہ کہنا کہ جسم سب برابر ہے، سب برابر نہیں ہے. اور کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ سب برابر نہیں ہے، کان اور آنکھ برابر نہیں ہے. مولانا ندوی صاحب، میں آخر میں مجلس کے اختتام پر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ جو مسلمانوں میں بھی پردہ کرنے والی اور برقع پہننے والی عورتیں ہیں، ان کی تعداد بھی کم ہی ہے، اور بے پردہ رہنے والی عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. مغرب میں بھی دیکھیں، فرانس وغیرہ میں اگر برقع پہننے والی عورتوں کی نسبت دیکھیں تو وہ بہت ہی کم ہے، کیونکہ اکثریت غیر مسلموں کی ہے. پھر یہ کہ مسلمانوں میں بھی کم ہی پورے طور پر حجاب میں آتی ہیں. یہ مختصر سی خواتین جو حجاب میں رہتی ہیں اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے، آخر وہی کیوں ان کی آنکھوں میں کھٹکتی ہیں؟ کیوں یہ بار بار انہی کے پیچھے یہ میڈیا پیچھے پڑتا ہے، ان کے اوپر بین لگانے کی کوشش کرتا ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کی نگاہ میں؟ دیکھیے، شریعت کی بالادستی یا شریعت کے نفاذ یہ طاغوت کو کبھی پسند نہیں آیا ہے. یہ اصولی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. وہ کوئی بھی طاغوت ہو، کسی شکل میں بھی طاغوت ہو، ان کے لیے ناپسندیدہ ہے. اگر یہی باتیں اسلام کے حوالے کے بغیر کہی جائیں اور وہی کے نص کے علاوہ کہی جائیں تو شاید اتنی مخالفت نہ ہو. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو تسلیم کرتے ہیں، جو کرتے ہیں ہم اسلام کے نام سے کرتے ہیں، یہ ان کو ناپسند ہے. کیونکہ ہم کو ہٹا، اسلام کی وجہ سے ہم اتنا مضبوط ہو جاتے ہیں کہ وہ ہم سے کوئی چیز چھین نہیں سکتے. اگر اسلام کا نام ہٹ جائے بیچ میں تو ان کو آسانی ہوگی ہم کو ہمارے محور سے ہٹانے میں. اس میں وہ ناکام جانتے ہیں، اسلام ہم کو روک رہا ہے. اور یہ مسئلہ آپ نے جو کہا ہے کہ بے پردہ زیادہ ہیں، ایسا نہیں. دیکھیے، کتے کی اولاد بہت دکھتی ہے لیکن بکروں کی اولاد کم دکھتی، بکری کے بچے. لیکن آپ غور کیجئے، کئی لاکھ بکرے ایک دن میں قربانی میں کٹ جاتے ہیں. کہاں سے اللہ بھیجتے ہیں؟ پردے والی خواتین کہیں زیادہ ہیں، دکھتی نہیں، پردے میں رہتے، گھروں میں رہتے. نہیں، فرانس میں آیا تھا کہ مطلب چند ہزار ہی ہوں گی جو برقع پہنتی ہیں، جبکہ وہاں کی تعداد کروڑوں میں ہے. ایک خاص ملک کی بات فرانس کی بات ہے. لیکن اس میں بھی دیکھیے، اس ملک کے اندر بھی اس قانون کے بننے کا ایک فائدہ بھی ہوا، اور وہ فائدہ یہ ہوا کہ جو نہیں پہن رہی تھیں اب وہ بھی پہننا شروع کر دی. جب آپ نے یہ قانون بنایا تو اس کا رد عمل ایسا ہوا کہ آپ دین کو دبانا چاہتے ہیں. محترم، انشاءاللہ العزیز اگلے ایپیسوڈ میں ہم عورتوں کے اشکالات اور اعتراضات سے متعلق باتیں سمیٹنے کی کوشش کریں گے. ناظرین کرام، وقت ختم ہو گیا ہے، اس لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.